ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام بھائیوں بزرگوں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا نماز عشاء پڑھنے کے بعد یہاں مل بیٹھنے کا، تاکہ دین کے اساس پر کچھ تھوڑی بہت بات ہو اللہ کے لیے میں اسے کہوں اور آپ لوگ اللہ کے لیے اسے سنیں۔ اس پرفتن دور میں جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقارب الزمان ويرفع العلم ويكثر الفتنة ويكثر الهرج والمرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل والمقاتلة حتى لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے اکثر لوگ تعلیم یافتہ ہیں، اس ویدک ڈیولپڈ دنیا میں آپ رہتے ہیں، so you know very well کہ فزکس اور طبیعیات یہ دو چیز یا زمان اور مکان، اور جہاں مکان کا تصور ہو تو زمان کا تصور وہاں
مسلسل جا رہی ہے. صحیح. کسی زمانے میں ہم یہاں فون کرتے تو قریب نوشہرہ پڑتا ہے، وہاں پہ ٹیلی فون ایکسچینج تھا، وہاں پہ جا کے ہم آج بکنگ کرتے تو ہمیں ٹائم دیا جاتا کہ کل ظہر کے وقت 1 بجے 2 بجے یا 3 بجے آئے، تو ہم تب تک کوشش کرتے رہیں گے کہ لائن مل جائے. آپ کو بھی یاد ہے؟ ذرا روک سے جی آتے. تو پھر ہم آتے اور ٹیلی فون پر بات کیا ہوتی تو چیخ و پکار ہوتی، آواز آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی، سن رہے ہیں نہیں سن رہے. لیکن فطرت یہ تو مرتقی اور ایوولوشنری ہے، دنیا جاری رہے گی تو ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی. پھر وہ زمانہ آیا جب لینڈ لائن پہ ہم ڈائل کرتے رہتے، گیٹ وے سے جواب ملتا کہ تو انتظار کریں، پھر ٹیلی فون لگ جاتا گھر سے. اور آج وہ زمانہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہو تو آپ ڈائل کر جاتے ہیں and within 10 to 15 seconds you are sitting here in attack. ادھر سو اس طرح کے نہیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں فرمایا تقارب الزمان کہ ٹائم ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا تو مکان بھی قریب آ جائے گا. اب تو ورچوئل ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں ورچوئل ٹیکنالوجی آپ کو اس انداز سے وہاں دکھا دیتا ہے جیسا کہ آپ وہاں روم میں یا بیروتی میں یا روشنی میں کھڑے ہو آپ بات کرتے ہیں. ایسا ہے ذرا دور. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تقارب الزمان. اب یہ چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو کہتے ہیں دنیا نے ترقی کی، واقعی ترقی کی مادی اعتبار سے، لیکن مادیت اور روحانیت یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں. ایک نیچے جائے گا تو دوسرا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ اوپر جائے گا. ایک نیچے جائے گا دوسرا اوپر جائے گا. اب جیسے جیسے آپ کی مادی ترقی ہوگی ساتھ ساتھ روحانی تنزل آتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ، علم کو اٹھا دیا جائے گا. اب علم سے مراد کون سے علم؟ پہ روحانیت والی علم جو انسان کو انسان بناتا ہے. کیونکہ جو آپ کے مادی علوم ہیں وہ آپ کو آخرت میں یا قبر میں کیا بھی دے سکتا ہے. بتائیں کوئی دے سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ، علم کو اٹھایا جائے گا. تو آج یہ مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے کوئی مولوی صاحب مولانا عبد اللہ صاحب بیٹھے ہیں، تیسرے کوئی مولوی صاحب ہیں، ہاتھ اٹھائیں. شرم ہے؟ اچھا. اور ایک وہ مولوی ظاہر ہے کون ہے؟ مولوی ظاہر رسول اللہ شاہ. یہ تو وہ ظاہر کر صحیح ہے مینوفیکچرنگ یونٹ کہتے ہیں. تو یہ مولوی صاحبان کو معلوم ہے کہ ہم نے علمی نصاب کا کیا حشر کیا مدرسوں کے اندر. ہم کہتے تو ہیں کہ دستار بندی ہو گئی، کہتے تو ہیں گریجویٹ ہو گیا مدرسے سے فلاں مدرسے سے فلاں، لیکن اگر آپ ان کے ٹیکسٹ کو اٹھائے تو کچھ چیز انہوں نے چھوڑی صحیح. اور پھر اس سے آگے جو کچھ ہم وہاں سیکھ لیتے ہیں آ کے دنیا میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ جو 10-15 الفاظ سیکھے ہیں وہ بھی 1-2 سال میں اس کے رخصتی کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بن جائے اور وہ کلینک نہ کرے گا تو 4 سال بعد اس کا کیا حاصل ہوگا؟ وہ کتنا جانتا ہوگا مریض کو؟ جانتا ہوگا؟ ذرا دور سے نہیں جانتا ہوگا. تو یہاں بھی اگر دینی شعور مولوی کا نہ رہا تو کتنا جانتا ہوگا؟ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ
کہ علم کو اٹھایا جائے گا. اور ایک دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھائے جانے کا معنی یہ نہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کے سینوں سے وہ نکالا جائے گا. ایسا اللہ کبھی نہیں کرتا. ان اللہ لا ينزع العلم من العلماء انتزاعا ولكن يقبله بقبض العلماء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا واجابوا وظلوا واضلوا او كما قال عليه الصلاه والسلام. یہ مولوی صاحب اور مولوی احمد اللہ صاحب مجھے بیلا اٹھ کر دیں. یہ الفاظ میرے ہیں یا رسول پاک کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی عالم کے سینے سے حاصل کرنا علم اس طرح نہیں نکالتا کہ چمٹے سے پکڑ کر اس کو باہر پھینکے. ولیکن یأخذہ بقبض العلماء. جن لوگوں نے دین کو صحیح سمجھا ہو ان پہ موت آئے گی. جو اگلی والی نسل ہے وہ سمجھیں گے نہیں دین کو. ولیکن یأخذہ بقبض العلماء. اب مجھے دیکھیے بیماری ہمیں لاحق ہوتی ہے نہیں. اب لوگ بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ضرورت سے تو بیماروں کو اور بیماری کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے نہیں. تو جہاں پہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ ہو وہاں ہم اپائیوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں کرتے. گاؤں میں ہم پیچھے کیا کرتے ہیں اور کوئی کمپاؤنڈر صاحب بیٹھا رہتا ہے. صحیح ہماری ساری بیماریوں کا علاج اس کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اپروچ اس سے آگے نہیں ہوتا. وہی اویلیبل ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہے. کوئی 10-15-20 روپے سے کام چل پاتا ہے. کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس آپ اپوائنٹمنٹ جائیں گے تو پہلے تو دیکھنے کے لیے آپ کو 3,000 روپے دینے پڑیں گے. پھر وہ جو آپ کو ٹیسٹ لگوائے گا اللہ کریم ڈاکٹروں کا بھی بنا کر کے آپ کہیں آمین. سارے نہیں لیکن بہت سارے ایسے جنہوں نے انسانوں کی صحت کو بھی کاروبار بنا دیا ہے اور ان سے کیا گیا. ہم مولویوں نے دین کو کاروبار بنا دیا ہے. اور آپ برا نہ مانے حفاظ کرام نے حفظ قرآن کو دین کا کاروبار بنا دیا ہے. میں آج ہی وہاں ساکھوں کی مسجد میں کہہ رہا کہ اللہ اس فیملی کا بھلا کر دے. یہ لوگ میرے کام آتے ہیں میں ان کو فون کر دیتا ہوں تو یہ یا خود آ جاتے ہیں یا میٹ کر دے یا کسی کا انتظام کر جاتے ہیں. اس سال کوئی مل نہیں رہا ہمیں تو کچھ ساتھیوں سے ہمارے ساتھی نے رابطہ کیا تو کسی نے کہا کہ میں آؤں گا لیکن 5,000 روپے دیں گے. کسی نے کہا 4,000 روپے دیں گے. میں نے کہا میں 4 پیسے بھی نہیں دیتا. صحیح میں تو جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے کوئی بلاتا نہیں. آج مجھے کسی نے بلایا نہیں. میں تو خود اپنے دوستوں کو فون کرتا ہوں کہ یہ فلاں ویکینڈ پر میں آ رہا ہوں آپ جہاں بھی مناسب سمجھے کچھ درس و بیان رکھیں. صحیح آپ جانتے ہیں اللہ کا بھلا کر دے. الرحمان صاحب اور مولوی صاحب یہ تو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ہوٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں. یہ دونوں بھی آ جاتے ہیں بلکہ احمد بھی آ جاتا ہے عتیق بھی آ جاتا ہے بلکہ دوسرے دوست بھی آ جاتے ہیں. صحیح سویٹ لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس لیٹو یہاں گپ شپ بھی آپ کو لگائیں گے کچھ بات چیت بھی ہوگی. اور صحیح اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ ریسٹورینٹس ہیں بہت سارے ہم کھانے کے لیے وہاں چلے جائیں گے. اتنے پیسے ہمارے جیب میں کہ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ کھیتی تو بڑی بے خوندی اور بے غلطی کی بات ہوگی کہ آپ آئیں گے اور کھانا اپنا کھائیں گے. بٹ اینی ہاؤ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ شریعت کے تقاضے پر دین کے نام پر پیسے مانگنا ہی بہت بری بات. جو مجھے جانتے ہیں جس طرح الرحمان صاحب مولوی صاحب میں نے کہا ہم تو اپنی مسجد میں سال میں ایک بار فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. رمضان میں ختم کی رات لوگوں سے کہہ دیتے ہیں ہمارا سالانہ خرچہ اتنا ہے 1 مہینے کا خرچہ اتنا ہے. کون دے سکتا ہے سارے سال کا خرچہ تاکہ قرض تک پڑے؟ نہیں. کون دے سکتا ہے 6 مہینے کا 2 آدمی اٹھ جائے تاکہ قرض تک پڑے؟ کون دے سکتا ہے 3 مہینے کا تاکہ اس کے بعد 4 آدمی بس بات کریں تاکہ اس کے بعد مطلب پڑے؟ اس طرح نیچے آتے ہیں جیسے وہ امام پورا ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یس صفحے سیدھی کرو. بلکہ اس وقت بھی جب میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اب اتنے پیسے جمع ہو گئے ابھی کچھ شارٹیج ہے
تو جو جتنا بھی دے سکتا ہے. تو لوگ جیب میں ہاتھ ڈال میں کہتا ہوں دیکھیں آپ شرم اور مروت میں پیسے نہ دیا کریں, یہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. اگر آپ کا دل 100% اس پہ مطمئن ہے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں تو پھر نکال کے دے دیں. اگر کچھ ہیسیٹیشن ہے تو میں نے کہا خالی ہاتھ واپس نکالیں. ابھی جو آپ واپس جائیں گے تو کاسکو سے جا کر اپنی فیملی کے لیے کچھ خریداری کریں. میں نے کہا میں تو اس کو بھی ایکسپلائٹیشن اور استحصال سمجھتا ہوں کہ آدمی لوگوں کو حدیث اور قرآن کی آیات سے پمپ کرے اور اس کے جیبوں پر ڈھاکہ ڈالے اور کہتے ہیں چلو بس مار دیا. میں نے کہا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں. میں تو وہاں پاکستان میں بھی جب جاتا ہوں اور مختلف جگہوں پہ بیانات دے دیتا ہوں, میں نے کہا کہ دین کی اس خدمت کا کوئی تصور نہیں جس سے یا دین کی بے عزتی ہو جاتی یا دین کا طبقہ کی بے عزتی ہو جاتی ہے. یہ دین کی خدمت دین کی عزت کے لیے یا بے عزتی کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ جس خدمت سے دین کی عزت جاتی ہے بس ختم کرو, نہ کرو وہ کام, چھٹی کرو. میں نے وہاں مدارس میں کہہ دیا کہ مدارس کے لیے آپ اپنے کو ذلیل نہ کریں. یہ مدرسے تو دین کو عزت دلانے کے لیے ہے, نہیں چلتے بند کرو. ہمارے زمانے میں تو مدرسے نہیں تھے, ہم تو مساجد میں درس پہ پڑھا کرتے تھے. صحیح, یہ گلیوں سے روٹی جمع کر کے وہ کارے رشیا پولیس والا پوچھتے ہوئے ہم تمہارے کے زمانے میں آپ کے بارے میں بات کیا کرتے رہتے ہیں, ہم کو صحیح سنا یہ کرتے تھے, وظیفہ مانگتے تھے. صحیح, اور مساجد میں رہتے تھے. اللہ ان بزرگوں کا بڑا کر رہے ہیں, ان سارے عام مسلمانوں کا بڑا کر رہے ہیں, ہماری ماؤں بہنوں کا بڑا کر رہے ہیں. وہ دل کی محبت سے اٹھ کر دیا وہ ان کی مثال تھی. جب تو اس زمانے میں آدمی تو بڑی کرنے نہیں دیکھے, پیسے ہیں بہت سارے اور غربت کا زمانہ تھا, لیکن اس میں اخلاص تھا, اس میں خود نمائی نہیں تھی, اس میں نمائش کا تصور نہیں تھا, اس میں جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے. میں نے آج وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے والد صاحب وہ سارے زمیندار آدمی کے کل بات کرنے والے بیلوں کی جوڑی اور جلسہ جانتے کہ نہیں جانتے. اگر آپ نہیں جانتے تو رحمان صاحب کے سسر صاحب جو ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے. میں صحیح کہتا ہوں, صحیح تو مولوی عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ تو ہم مولویوں کا سمجھتے ہیں, سیاسیوں کا سمجھتے ہیں, یہ بیلوں کا جلسہ کیا ہوتا ہے. صحیح, ہمارے علاقہ گاؤں میں ایک بزرگ تھے تو لوگ آ رہے تھے, گاؤں میں کئی بیلوں کا جلسہ تھا, لوگ بہت سارے آ رہے تھے, وہ مغرب کی نماز سے نکلتے ہوئے اس نے کہا یہ سارے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بابا آج جلسہ تھا. اس نے کہا کس پارٹی کا جلسہ؟ اس نے کہا پارٹی کا نہیں, بیلوں کا جلسہ تھا. پارٹی کا نہیں, بیلوں کا. اس نے کہا کہ کون سے بیل مولوی صاحب نے اچھی تقریر کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَضُ الْعِلْمَ وَلَا يَنْزَعُ الْعِلْمَ مِنَ الْعُلَمَاءِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبَضُ الْحُكْمَ قَبْضَ الْعُلَمَاءِ. جو علم والے, دین کی سمجھ اور فہم والے مجھے صحیح بتا دیں. اور اس کے والے بڑے دیندار لوگ ہیں, فار ایگزامپل چچ والے سارے, کیونکہ چچ کا علاقہ یہ دینی علوم کے حوالے سے جانا جاتا ہے. میرے خیال میں ابھی خالی ہو رہا ہے. ان علماء سے جن کا علم غلیظ و غزیر تھا, جن کا علم مستحکم تھا, جن کا قول سند مانا جاتا تھا, اس قسم کے علماء کو کہا تو کیا مجھے دیکھیے مولانا الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دامان کے مولانا دیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صحیح مولانا السلام صاحب حضرت والے, ان علماء کے بعد اس لیول کے کوئی عالم پیدا ہوئے, باقی سب کو چھوڑے. دریا نے ایک مولوی پیدا کر دیا تھا جس کا نام تھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. پوری امت پر خصوصاً پنجاب اور سندھ کے خطے پر اس آدمی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی محنت سے اس لوگوں کو شرک اور بدعت کی جہالتوں سے باہر نکالا. ایسا کیا نہیں, اس پر حملہ ہوا 1 2 10 20 بے شمار. اس آدمی نے کمپرومائز کی,
سوداگری کی دین کی بات دھن کی چوٹ پر کہاں کرتے نہیں کہ نہیں کرتے صحیح اس کے جانے کے بعد کوئی اس انداز کا مومن پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ لا ينزع العلم من العلماء انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء اس قسم کے علماء اٹھتے جائیں گے خلا رہے خالی جگہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جس طرح بیمار کو ڈاکٹر کی ضرورت کوالیفائیڈ نہ ملے عطائی کے پاس جائے گا صحیح تو اس طرح مسلمانوں کو ملا کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ان کو حاجات اور ضروریات پیش آتے ہیں انہوں نے علماء سے پوچھنا ہوتا ہے اب کوالیفائیڈ عالم نہ ملے تو میرے جیسے وغیرہ کے پاس جائیں گے جن کو دین کی سمجھ نہیں تو حضور نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہال لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا دیں گے فسئلوا ان سے پوچھا جائے گا وَأَجَابُوا اور مولوی کی طاقت تو یہ ہے نہیں کہ میں نہیں جانتا مولوی اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ میں الرحمن صاحب کو بعد مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے اگر میرے ذہن میں نہیں ہوتا تو میں سے کہہ دیتا ہوں کہ ایسا تو میرے ذہن میں نہیں ہے میں ذرا جانچ پڑتال کر کے پھر آپ کو بتا دوں صحیح خدا خوفی ہونی چاہیے اور مولوی کو تو جانب رکھیے ہم میں سے تو ہر ایک مسلمان مفتی ہے مفتی جلالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بڑی پیاری بات کہی کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پاکستان میں حالات کیسے میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ وہاں کس کیٹیگری کے لوگ زیادہ ہیں تو مفتی جلالدین صاحب نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر زیادہ ہے اور دوسرے مفتی زیادہ ہے اس نے کہا اچھا پاکستان ایسا ایڈوانس ملک ہے کہ فزیکل سائڈ میں ڈاکٹر کی تعلیم سب سے بڑھ کر تعلیم معلوم ہوتی ہے کوالیفیکیشن ہے تو وہ لوگ بہتان سے ڈاکٹر رکھتے ہیں اور دیگر علوم میں بھی مفتی اس نے کہا ایسا مانا نہیں آپ کسی گروپ میں بیٹھے اور آپ اپنی کسی بیماری کا ذکر کریں جب وہاں 10 لوگ بیٹھے تو 10 والے آپ کو نسخہ بتائیں گے کہ آپ یہ کہو میں نے کہا تھا پھر ٹھیک ہو گیا آپ یہ کہو میں نے کہا تھا پھر ٹھیک اور آپ کوئی ایشو دینی بیان کر ہر ایک آدمی کا فتویٰ دے دیں تو اس نے کہا اس قسم کی مفتی اور ڈاکٹروں کی محتاط ہے اب ان ڈاکٹروں کے کہنے پر جاؤ گے تو بدن کا بہرا فرق اور اس قسم کے مولویوں کے کہنے پر جائیں گے تو دین کا بہرا فرق آپ ناراض تو نہیں آپ ناراض تو نہیں اور اگر ناراض ہے تو کرم واپس جائیں گے انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا ان سے پوچھا جائے گا میں آج کہہ رہا تھا کہ میں بات مکمل نہ کر سکا کہ صحابہ فتویٰ دینے سے بہت ڈرا کرتے حتی الوسع ایک صحابی کوشش کرتا کہ کسی دوسرے کو ریفر کرے حتی الوسع کوشش کرتا کہ کسی دوسرے کو ریفر کرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم بہت بڑے صحابی بہت بڑے فقیہ بہت بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے فقیہ ہیں فقیہ الامہ ہم اس کو فقیہ الامہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَأَفْقَهُهُمْ ابن ام عبد میری امت کا بڑا فقیہ ہے عبداللہ بن مسعود ابن ام عبد وہ بدن کے نحیف و نظار وچ کلک ہو ان پشتو نے کہا وچ کلک یس بڑے نہیں کو مقام مسلم گاڑی والے تھے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گارڈن میں اس طرح بیٹھے تھے صحابہ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک درخت کو دیکھا نے کہا وہ کھجور پک گئے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور پک گئے ہیں اب صحابہ کو آپ کے مزاج کو جانتے تھے کہ حضور کو 4 دن کھجور کی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب کر کے اپنی ازار کو اس طرح اٹھا کے مسلم باری والے کو جھم کر دیا اور چلتا رہا بیٹ پام کی ایک صحابی نے اس کی پنڈلی دیکھی جس میں گوشت کوئی تھا نہیں صرف کٹی تھی تو اس نے کہا کہ واللہ انہ لضعیف اللہ کی قسم تو بہت کمزور ہے اس کی پنڈلی کو دیکھ کے اس نے کہا واللہ انہ لضعیف اللہ کی قسم یہ تو بہت کمزور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا
واللہ ان عند اللہ لقوی، آپ نہیں جانتے اللہ کی نظر میں کتنا قوی آدمی ہے، یہ کتنا مضبوط آدمی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اس کی مضبوطی کی بات آپ کو بتاؤں، رحمۃ اللہ صاحب آپ جاگی نہیں رہے، سوری نہیں جاگ رہے، اچھا جاگ رہے۔ تو انہا جب سورہ رحمان نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گروہ میں بات کی کہ آج اہل مکہ کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ان کی اسمبلی ہوتی تھی صفا کے قریب، صفا کے قریب ایک بلڈنگ انہوں نے بنایا تھا، اس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا، جس طرح کانگریس سے اسمبلی ہال ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کا اجلاس ہوتا تھا دارالندوہ میں، اور ابو جہل خبیث اس کا اسپیکر ہوا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج دارالندوہ میں اجلاس ہو رہا ہے، کوئی ہے تو جا کے دارالندوہ میں ان رؤساء کے سامنے سورہ رحمان سنائے۔ اب سورہ رحمان کیا ہے، چیلنج ہے کفر کو، شرک کو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے بیڑا فرق ہو، آپ دونوں خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے کہ اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی ربوبیت اور تصرف پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی ہر ایک آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ ایک بار کہیں کسی سے وہ برداشت کرے گا، دو بار کرے برداشت کرے گا، بار بار آپ کہیں تو اس کو غصہ آ جائے گا۔ تو اللہ کریم بار بار یہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ایسی صورت سنانا یہ دل کو دیکھنے بات ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا بھی پرکشن کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کوئی ہے جو جا کے یہ سنائے، تو عبداللہ ابن مسعود کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ابن ابن مسعود بیٹھے، وہ بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تکرار سے بات کی، ہے کوئی جو اس صورت کو بات سنائے؟ ابن مسعود کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائے، بیٹھ گیا۔ تیسری بار جب آپ نے کہا اور آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس صورت سنائے، تو ابن مسعود کھڑا ہوا۔ اب آپ کہیں کہ وہ کیوں بار بار کھڑے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں بٹھا رہے تھے، اور کیوں کوئی دوسرا اٹھ کھڑا نہیں ہوا؟ ذہن میں یہ خدشات آتے کہ نہیں؟ وہ اس لیے بار بار کھڑا ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے جرأت کا یہ مظاہرہ نہیں کروں، وہ اچھی بات ہے، صحیح، جو بھی عزت ہوگا میں فیصلہ کروں گا۔ یہ تو ہے بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کو بٹاتے رہے؟ کیونکہ ابن مسعود کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں تھا مکہ میں، اور یہ تو قبائلی زندگی تھی، اور قبائلی زندگی آپ خود جانتے ہیں کہ قبائلی زندگی میں تو قبیلے کا آدمی اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چاہے کفر پر ہو یا ایمان پر ہو، بلکہ عزیز داری کی بات ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذرا ذرا سے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود کا قبیلہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے تو کوئی اٹھ بھی کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ قبائلی عصبیت نہیں اس کے ساتھ، صحیح۔ اب تیسری بات کہ کوئی اور صحابی کیوں نہیں اٹھتا تھا، وہ اتنے بے ادب اور گستاخ لوگ نہیں تھے، نہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے تھے کہ وہ کہتے ابن مسعود سے کہ کیوں نہ فاروق کو بیٹھ جاؤ، کیا کر سکتا نہیں، وہ کسی ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھاتے تھے۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی جرأت کرنا ہی گستاخی اور بے ادبی تھی۔ ہم تو سر تپا بے ادبی اور گستاخی میں ڈوبے ہوئے، ہمیں حیا نہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ صحابہ بڑے با ادب، الدین کلہ ادب، اس خدا خواہر توفیق ادب، بے ادب محروم گشت اسفل بلد سالی کہتے ہیں کہ اس خدا خواہر توفیق ادب، بے ادب محروم گشت اسفل بلد، بے ادب خدران تنہا باش پر بلکہ آتش در ہما آفاق ساتھ۔ سادی بابا فرماتے ہیں کہ اللہ سے چاہتا ہو خداوندہ مجھے ادب دیتے ہیں، اس خدا خواہر توفیق ادب، بے ادب محروم شد اسفل گرا، کیونکہ جس آدمی ادب نہیں ہوتا وہ اللہ کی مہربانی سے محروم ہوتا ہے۔ بے ادب کو اللہ کبھی اپنی فضل و مہربانی نہیں دیا کرتا۔ اور پھر سالی بابا نے کہہ دیا کہ بے ادب تنہا کا خطرہ انداز، ایک بے ادب بندہ وہ صرف اپنا بیڑا نہیں غرق کرتا بلکہ آتش در ہما آفاق، جب وہ پوری کمیونٹی میں آگے لگا رہتا ہے۔
معاشرت اور معاشرتی رسم و رواج کا بیڑا کرتا ہے، وہ تو بے ادبی کا ایک آگے لگتا ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بار جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسمائلنگ کر کے چلو جاؤ، اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، سیدھے اندر داخل ہو گئے، جہاں پہ اسپیکر رائس تھا وہ خبیث بیٹھا ہوا تھا، صحیح، ابن مسعود سیدھے گئے ڈائس پہ چڑھ گئے اور وہاں پہ چڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والشمس والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اب جیسے ابن مسعود نے کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ابو جہل کو غصہ ہے، وہ کھڑا ہوا، اس کو اس طرح پکڑا اور ڈائس سے نیچے گرا دیا، صحیح، اب نیچے گرا دیا، اس کا سر زمین پہ نہیں کہ وہاں سے خون کا فوارہ، لیکن جیسے وہ گرا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جم کر دیا واپس ڈائس پہ۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس نے دوسری بار گرا دیا اور وہ خود بھی اس کے اوپر جم کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور یہ گلے کو چوک کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکل آئی، اتنا زور دیا کہ اس کی آنکھیں نکل آئی، پھر چھوڑ دیا۔ ابن مسعود واپس جا کے پھر شروع کر دیا۔ اب ابو جہل نے بھی اس طرح ہنس کر پڑا کہ کیا کرو اس بندے کے ساتھ، حتیٰ کہ اس نے پوری سورت تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام ختم کر دیا اور پھر نکل آیا۔ اب جب آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہاں سے بھی خون، ناک بھی ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں سے بھی خون، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عبد قد حدث ما حدث وهذا ما كنت اخاف عنه، اسی کا ڈر تھا مجھے، لیکن ہو گیا جو ہو گیا۔ تو ابن مسعود نے کیا کہا کہ جی بہت درد کر رہا ہے، بہت مار پڑی، اتنی تکلیف ہو گئی، سب نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ما ترکت حتی ختم، یا رسول اللہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے بات چھوڑی نہیں کہا کہ پوری صورت ختم کر دی۔ ابھی آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دل ہی دل میں کتنی دعائیں دی ہوگی۔ غزوہ بدر میں جب یہ خبیث ابو جہل یہ زخمی حالت میں زخمیوں کے درمیان پڑا تھا، اس بار جو آپ دبئی گئے رحمان صاحب صاحب تھے تو میں ان سب کو لے گیا وہاں، کہاں؟ بدر میں، اور بدر کے میدان میں نے اس کو گھمایا پھرایا، بدر کے میدان میں اس کو لے گیا گھمایا پھرایا، حنین کے میدان میں اس کو لے گیا طائف میں گھمایا پھرایا کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے پتھر پڑے۔ یہ حنین کے میدان میں یہ لشکر سارے وہ بات کھڑی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ پیغمبر تو کسی ڈر کا نہیں، میں نے کل صرف 12 صحابہ کے ساتھ 4000 کفار کے سرکل میں اس طرح کھڑے تھے، اور میں نے اس کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جنگ میں اور جہاد میں اپنی تلوار کو نیام سے نہ نکالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف کمانڈ کرتے، تلوار کو نیام سے نہ نکالتے، زیادہ سب وہاں کھڑے رہتے اور تلوار کو اس طرح زمین پہ لاٹھی کی طرح رکھ کے لین کرتے اس پہ اور کمانڈ دیتے۔ لیکن یہاں جب 4000 کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا اور صحابہ میدان سے نکل گئے تھے، صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ رَاكِبًا عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، وَكَانَ رَاكِبًا عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وائٹ خچر اور میول پر سوار تھے، فوسط صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمپ لگائی، گراؤنڈ پہ آ گئے، ایسی حالت میں ہم نے خچر کو بنانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے اور فوراً اپنی تلوار کو نکال لیا
کفار کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. کیونکہ جھگڑا تو صرف ایک بات کا تھا. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا ضرور سے, کوئی پیسے روپے کا, کوئی کاروبار وغیرہ, کوئی دوسرا جھگڑا. بس یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نبی ہوں, وہ کہتے آپ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں نبی ہوں, وہ کہتے تھے آپ نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جس انجل صرف سوچے تلوار نکال کے پہلا جملہ انا النبی اڑا کر, یہ جھوٹ نہیں میں اللہ کا نبی, یہ جھوٹ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں. اور دوسری بات وہی ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نسب مسب پہ فخر نہ کیا کرتے, لیکن بعض اوقات آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہہ دیا کہ انا عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کیوں کہا کہ انا عبد المطلب؟ کیونکہ عبد المطلب کا خاندان اس چیز پہ مشہور ہے کہ وہ کٹ سکتے, وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یعنی نہیں صاحب کو تاریخ ہے عبد المطلب کے بچے کبھی میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں. آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں, آپ مجھ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوں, نہیں انا نبی ہوں. آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو انا عبد المطلب کا بیٹا ڈرنے والا ہوتا ہے, وہ ڈرا نہیں کرتا. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, غزوہ بدر میں وہاں ہونے میں عبدالرحمن سے یہ کہہ رہا کہ یہی وہ میدان ہے, یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی اور کہا کہ انا عبد المطلب انا النبی بنا کر صحیح. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں مجھے دیکھو, آپ تنگ تو نہیں ہو؟ اچھا. تو بدر میں جب یہ زخمی پڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دیکھ رہے تھے کہ کون ابھی تک زندہ ہے تاکہ اس کا کام ختم کیا جائے. بیکاز ادروائز جنرل روٹ تو جنگ میں یہ ہے کہ زخمی کو کچھ نہ کرے. But that was the first ever fight in the path of Allah. The first impression is the last impression. جب فارملی فرسٹ ٹائم آپ کا واسطہ ہو تو وہاں کو آپ نے پیغام دینا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی آپ کے سامنے نہ آئے. تو وہاں کو پیغام دینا تھا, اس لیے صحابہ کرام زخمیوں کا کام تمام کرنا چاہتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں بھی زخمیوں کو دیکھ رہا تھا, صحیح یکایک میری نظر پڑی اس خبیث پہ کہ وہ بھی زخمی حالت پہ پڑا ہے ابو جہل. تو فرماتے کہ میں جا کے اس کے سینے پر بیٹھ گیا, کیونکہ وہ میرے سینے پر بیٹھا تھا. مکہ میں جب مجھے گرایا تو میرے سینے پر بیٹھا تھا اور مجھے ٹھوک کر دیا تھا. میرا سر پاڑا تھا, میرے ناک کو توڑا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار نکالی, اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ لقد صعدت صعبا یا ربیعی, چرواہے کیا چرواہے, وہ کسی کو چرواہا تو دین کے لیے کہا کرتے ہیں. انسانوں کی کمزوریاں, اب چرواہا ہونا یہ کوئی خباثت کی بات ہے؟ جولاہا ہونا, آپ پشتون پیدا ہوئے ہیں یا کسی سردار خاندان میں پیدا ہوئے ہیں یا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ ذرا زور سے, کس نے پیدا کیا؟ تو ایک خاندان میں آپ کو پیدا کرتے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے اور یہ مراسی ہے اور یہ موچی ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان, it means you are not insulting him, you are insulting the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ تو کنڈیم کر رہے ہیں خدا کو, اللہ بچائے. لیکن اہل مکہ وہ تو عصبیت کے اعلیٰ مقام کرتے ہیں, وہ تو افتخار اور تکبر کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے. تو اس نے کہا چرواہے لقد صعدت صعبا یا ربیعی, آپ بہت اونچی جگہ پر بیٹھے, سردار کا سینہ ہے, چیف آف مکہ کا سینہ ہے, جس طرح آپ ماؤنٹ ایورسٹ پر بیٹھے ہیں. یعنی معنی اعتبار سے یہ سینہ اتنا اونچا ہے جتنا ماؤنٹ ایورسٹ پہنچا ہے. لقد صعدت صعبا یا ربیعی, اور پھر کہہ دیا کہ حل غیر اکار قتلونی, حل غیر اکار قتلونی. ابھی آپ کو ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ان کا طریقہ جنگ کا یہ تھا کہ یکدم وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہوتے,
باقاعدہ طریقے سے جنگ میدان میں شروع ہو جاتا، اوپننگ سرمنی ہوتی۔ تو غزوہ بدر میں بھی جب عتبہ، شیبہ اور ولید، عتبہ فادر، شیبہ اس کا بیٹا ہے اور ولید اس کا بھتیجا ہے، عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں ایک ہی خاندان سے بنو امیہ سے اور بنو امیہ کا فرمان ہے۔ تو یہ تینوں سردار نکل آئے، خود پہنے، آرمر کوٹ پہنے، تلوار ہاتھ میں، چیلنج کر دیا، حل من مبارز ہے کوئی جو سامنے آیا اور سامنا کرے؟ تین انصار ہوئے، لیکن اس طرح کور کیونکہ وہ جنگ کو فیس ٹو فیس جنگ ہوتی ہے، آج کی جنگ کیا جائے، ادھر سے بم مارو اور وہاں سے ڈرون مارو اور ادھر سے راکٹ مارو، یہ کوئی جنگ ہوتی ہے؟ اس کو تباہی کرواتی ہے۔ اس میں کسی کی بہادری معلوم ہوتی ہے کہ وہ بہادر، بھائی کوئی بھی بہادر نہیں، جس کے پاس زیادہ بارود ہے وہ بہادر ہے۔ لیکن بہادری تو جب آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں تو وہاں بہادری کا پتہ لگتا ہے۔ اس طرح ہے آپ میرے جیسے کمزور آدمی کو بھی مہلک ہتھیار دے دیتے ہیں کہ ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہوں، ان کو بارود کا ڈھیر بنا کر ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہوں۔ تو اینی ہاؤ انہوں نے کہا حل من مبارز ہے کوئی جو آگے آئے؟ تین انصار وہ آگے آئے۔ اب چونکہ کور تھے تو پہچان نہیں ہوتی تھی کہ کون، تو ان تینوں نے پوچھا مت کون؟ تو ایک نے کہا کہ میں فلان ہوں خزرج سے، میں فلان ہوں اوس سے، اور میں فلان ہوں خزرج سے۔ تو ان تینوں نے کہا نہیں، آپ واپس جائیں، انما نريد ابناء عمنا، آپ ہمارے لیول کے لوگ نہیں تھے۔ کیونکہ مکہ والے یہ تاجر لوگ تھے، کیا تاجر لوگ تھے، مدینہ والے کاشتکار لوگ تھے، گوڈی والے، تو ان کے ہاتھ تاجر کا لیول بڑا ہوتا اور کاشتکار کا، حالانکہ تاجر کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اصل میں کنٹریبیوشن تو دنیا کی زندگی میں کاشتکار کا ہوتا ہے۔ کاشتکار کاشتکاری جوڑے کہ آپ کے پاس بلین دے ٹریلین ڈالر ہے، آپ کہیں گے اور ڈالر کو کہ وہ ڈالر آپ کو کاشتکار کی پیداوار دے دے گا۔ اگر کاشتکار پیداوار نہ کرتے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ جتنا بھی کر سکتے ہو کاشتکاروں کا شکریہ ادا کرو، اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے، اللہ ان کے ہاتھوں میں برکت ڈالے، ورنہ سارے بھوکے مر جائیں گے۔ کیونکہ گوڑ سے یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں، ذرا دور سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرین کہتے ہیں کہ دو پتھر ہیں، اور کیا ہے؟ یعنی گوڑ کیا ہے؟ پتھر ہے، اور ضرور کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے تو اس کا سخت تو آپ کہا نہیں سکتے، سخت آپ کہا نہیں سکتے، اس کو آپ ملٹ کریں گے، تو ملٹ کر کے آپ پئیں گے تو آپ کے سارے اعشاب اور دوسرے راستے سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ وہ اتنی ہیوی دھات ہے کہ وہ سب کچھ نیچے نکل جائے گا۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انما نريد ابناء عمنا، ہم اپنے چچا زاد کو للکار رہے ہیں جو مکے سے آئے پورے ہمارے عزیز ہیں، وہ نکل آئے۔ اب یہ تین لوگ ایسا نہیں تھا کہ نہیں پہلے ہمارے ساتھ پنجہ آزمائی کرو پھر بعد ہوتا، کیونکہ وہ کردار والے ہوتے ہیں۔ ان کو جو کہا انما نريد ابناء عمنا، وہ اٹھا کر کر گئے، چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں انما نريد ابناء عمنا، ہم تو اپنے کزنس کو چیلنج کر رہے ہیں جو مکہ سے ہو کے یہاں سے بن رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ بارک اللہ فیکم، آپ بیٹھ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ، یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عم علی، یس، اینڈ ہی سیڈ دیٹ عبیدہ ابن عم، اپنے چچا کو آواز دی، حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے، علی آپ کے چچا زاد بھائی کے، عبیدہ بھی آپ کے چچا زاد بھائی کے، عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبیدہ بن الحارث اپنے چچا زاد کو اٹھایا، صحیح، اور یہ ہوتے دین کے لیے قربانی کے اپنے خاندان کو آگے کیا جائے۔ ہم دین کے لیے کوئی قربانی جب دیتے ہیں کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں، صحیح، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، نیکو والا کام کر جاتے ہیں، کیا شروع کریں پیچھے پہ آئیں گے، صحیح، اور جب وہ آگے سمجھا تو پیچھے بیٹھے لیتے ہیں، کیونکہ سیو دین، اگر آپ زندہ و سلامت رہے تو ملاقات ہوتی۔
میں صحیح کہتے ہیں سب قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی جنگ کا باقاعدہ طریقہ ہوتا تھا، اس انداز سے جنگ کرتے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں سینے پر بیٹھ گیا، چونکہ اس کو مارا تھا معاذ اور معاویہ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو نوجوانوں نے، وہ دونوں مدینہ کے تھے، یہ کاشکاروں سے تھے۔ تو یہ خبیث مرتے وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ہر غیر و اکار قتل ہوئی، میں تو بہت بڑا سوال ہوں، کاش یہ نچلی ذات کے کاشکار مجھے قتل نہ کرتے۔ حسرت اس کی ہے، خبیث آپ مر رہے ہیں، آپ کو چوہے نے مارا یا شیر نے مارا، مر تو آپ رہے ہیں، لیکن اس کے استکبار اور تکبر کا یہ انداز تھا کہ اس نے کہا ہر غیر و اکار قتل ہوئی، کاش میرے کوئی چچزاد قریشی مجھے قتل کرتے، اتنی حسرت و تکلیف نہ ہوتی، لیکن وہ کاشکاروں نے مجھے مارا اور مجھے گرایا۔ پھر ابن مسعود سے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خبیث تو بہت تھا، ایسا نہیں کہا کہ یار خدا کے لیے بس معاف کر دو، یا پھر میں ایسا نہیں کروں گا اور فلاں فلاں۔ وہ بڑا متکبر اور متعاند آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا اور کیا کرتا ہوں، آپ کا سر کاٹ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا تو دو باتیں، اس نے کہا وہ کیا، اس نے کہا ایک تو جب آپ محمد کو بات کریں گے تو اس سے کہہ دیں کہ مرتے وقت ابو جہل کی آپ سے نفرت بہت بڑھ چکی تھی، وہ زندگی میں تو آپ سے نفرت کرتا ہی تھا، لیکن جب وہ مر رہا تھا اس نفرت میں اضافہ ہوا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ سر تو آپ کاٹ دیتے ہیں، لیکن ڈو می فیور، اسے واٹ از دیٹ، اسے ذرا نیچے سے کاٹے۔ اس نے کہا وہ کس کی؟ اس نے کہا اگر دوسرے سر وہاں ہو تو میرا سر ذرا اونچا نظر آئے۔ ایسا تکبر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا؟ ذرا زور سے۔ پر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کاٹ دیا تو اس کے ناک میں سوراخ کر دیا، اور ایک دو تھا اس کے ساتھ اس نے ڈال دیا، ناک کر دیا، اور پھر اپنے پیچھے گھسیٹ رہا۔ صحیح گھسیٹ رہا۔ کسی نے ابن مسعود سے پوچھا کیا گھسیٹ کے؟ اس نے کہا اس پلید سر کو میں کندھے پر رکھتا ہے، یہ تو کفر کا سر تھا، اس کو تو کئی گندگی کے ڈیر میں ڈالنا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں گھسیٹ رہا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دیکھا ماں حاضر ابن مسعود یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا راس و عدو اللہ ابی جہل، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو یاد تھا کہ اس نے ناک کو توڑ دیا تھا، صحیح؟ تو حضور علیہ السلام کا اس نے ناک میں ڈوروا دیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نام میں آؤ الانف بالانف والراس دیا تھا، یہ ناک کے بدلے ناک، لیکن یہ سر زیادہ ہے، یہ آپ نے اضافہ کر دیا ہے، صحیح؟ اور تبھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاٹنے کو منع نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ اعضاء نہ کاٹے جائیں، صحیح؟ یعنی ہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی یہ عجیب بندہ تھا، کہا کیا؟ تو اس نے پوری سٹوری بتا دی کہ میں نے جب اس کو ڈھونڈ پایا تو مجھے تو اپنا واقعہ یاد آ گیا، تو میں جا کے اس کے سینے پر، کیونکہ وہ بھی میرے سینے پر بیٹھا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ لقد صاحب تصاب یا رویا یا غنم چرواہے، آپ بہت اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں، کس کا سینہ ہے جس پہ آپ بیٹھے؟ اور پھر مجھ سے کہا کہ محمد پاک سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرتے وقت اس کی نفرت آپ سے بہت بڑھ گئی تھی، صحیح؟ اور تیسری بات یہ کہ میرے سر کو ذرا نیچے سے کاٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میری امت کا ابو جہل ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ابو جہل سے بھی بدترین کافر تھا، کیونکہ اس کا ابو جہل خبیث کو رو رہا تھا فرعون مرتے وقت، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب وہ ڈوب رہا تھا، امام ترمذی حدیث نقل کر رہا ہے، حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں لو رأیتنی یا رسول اللہ، اب کاش آپ مجھے دیکھ لیتے اس وقت جب میں بحیر حلزم سے کالی مٹی وہ اٹھا کے فرعون کے منہ میں داخل کرتا رہا اور وہ اس طرح زبان سے اموال کے باہر پھینک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَلِمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، بھائی آپ یہ کیوں کر رہے تھے، اس کے منہ میں ہاتھ کیوں ڈال رہے؟ اس نے کہا وہ خمیس چیخ رہا تھا ایمان کے لیے، میں نے کہا کہ اس وقت اللہ کا رحمت غالب آ کے اس کا ایمان پر انہوں نے کہی تو بڑا بدبخت آدمی تھا،
صحیح، اور ممکن ہے اللہ کی رحمت اس کو اپنے دامن میں لے لے، اس کا ایمان کو منکر عذاب سے بچ جائے گا. اس نے کہا کہ اندر اس کا منہ بند کر رہا وہ خبیث باہر نکال رہا تھا اور چیخ رہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لا چکا ہوں اس بات پہ کہ کوئی اور معبود نہیں سوائے اس خدا کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں سرنڈر کرتا ہوں اس خدا کے سامنے. تو ایک نہیں تین ایمان لا رہا تھا. آمنت نمبر 1، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل نمبر 2، وانا من المسلمین نمبر 3. نمبر تو اللہ کریم نے فرمایا آل آن this eye is stretch. This eye stretch Hamza Mamduda. What? Hamza Mamduda, because actually the wording is al-an. What? سیدی کیا کہتے ہیں یا محلی کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک امزہ دوسرے امزہ کے ساتھ کہتے کہتے ہو گیا تو ممدودہ بن گیا آل-آن. سو آپ اس آل کو ذرا سٹریچ کر دیں، کینچی آل-آن، جس طرح ہم کہتے ہیں اب. تو اللہ کریم نے جس طرح کہا اب وقد عصیت وقد کنت من المفسدین، آپ نے تو ساری باؤنڈریز اور ساری حدود کراس کر لیے تھے، آپ تو مفسدین کے زبر لے سکتے. اب چیخ رہے ہیں. مرارون نے واقعہ ذکر کیا ہے تو اپنے ذہن میں وہ کہتا ہے کہ بانگ آمد چونکہ کار ایجا رسی، ایس پر یوں کہ بانگ آمد چونکہ کار ایجا رسی کہ پائے بار ایسا کہ قہر مار رسی. ایک چیخ اور پکار آ گیا جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آن بانگ آمد چونکہ کار ایجا رسی پائے بار ایسا کہ قہر مار رسی. تو اللہ کریم نے اسے کہہ دیا کہ اب اپنی جگہ پہ جم جاؤ. ابھی اپنی جگہ پہ پائے دار پر مانا یہ پٹنگ کا کار ہم پرسنل میں کہتے دیا پٹنگ کا کار. شیخ سے رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا، اور شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا. وہ یہ شیخ جو تفسیر میں ترجمہ کر رہا تھا پختون کا جو غصہ ہے اس کے منہ سے کو بات نکل کی چاہے کہ وہ بڑے ولی اللہ تھے لیکن اس کے منہ سے نکل گیا وہ اللہ اور کیسے دلا اس کو پٹنگ کا کار. وہ پائے دار ایسا کہ کار مار رسی بانگ آمد چونکہ کار ایجا رسی پائے دار ایسا کہ. پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. ہاں صحیح. ہاں تو anyhow میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقارب الزمان ويقبض العلم ويكثر الفتن. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم نہ ہو، جب نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. تو جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فتنے ہوں گے. جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوں گے؟ بتائیں نا. فتنے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا سر فتنے بہت سارے ہوں گے اور بدقسمتی سے وہ فتنے دین کے نام پر ہوں گے. ایک تو وہ فتنے جو بے دینی کی فتنے، آپ مسلمان ہے تو بے دینی کی فتنہ سے تو آپ بچے رہیں گے، لیکن جو فتنہ دین کا ہو، علم آپ کے پاس بھی نہیں، عالم اویلیبل نہیں، تو اس فتنے کا آپ بھی شکار ہوں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم من یعش منکم بعدی. عباد بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولوی ظاہر پہنچ گئے. اچھا تو میں نے سماما کو آواز دی کہ مولوی ظاہر کیونکہ تو آپ کی ٹھوک آتی ہے. صحیح. تو anyhow عباد بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم من یعش منکم بعدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بعد جو بھی دنیا میں زندگی گزاریں گے فسیرا اختلاف کثیرا، تو وہ بندہ دین میں بہت سارا اختلاف دیکھے گا. اللہ بنا کرے یا بیڑا تک کر کے اس سے سوشل میڈیا کے گٹر میڈیا، میں اس کو گٹر میڈیا کہتا ہوں. دنیا جہان کا گند اور آلودگی اس میڈیا پہ موجود ہے کہ نہیں؟ اور بدقسمتی سے دین کے نام پر جو فتنے اس سوشل میڈیا نے پھیلا رکھے ہیں ہر ایک آدمی، اور اللہ مولیوں کو آخر دے. مولیوں کو بھی ایک نفسیاتی بیماری لگی ہوئی ہے. کس چیز کی؟ یوٹیوب چینل. ایک تو یہ ہے مثلا میں درس دے رہا ہوں، بیان دے رہا ہوں، اگر اس کو کوئی چلائے تو لائے گا نہیں. میں نے تھیٹر بنا دیا ہے، ایک کمرہ سیٹ کر دیا ہے،
صحیح، اس کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور روزانہ ایک بار یا دو بار اس کے سامنے بیٹھ کر، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھیں وہ خالی کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں کلپ بند بناتے ہوئے، اور کہتے ہیں یہ خالی میدان کو کمرے میں کرتے ہیں، بولو بولو بھائی بولو، بولتے کیوں نہیں؟ میں صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ صحیح، میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے دین کے نام پر، کوئی نہیں مانگ رہا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ بس صرف یہی کہ یوٹیوب چینل سے اللہ پیسے مل جائے. ہم نے اس دین کو ایک ڈرامہ بنا رکھا ہے. میں نے بتلا صاحب مجھ پر غصہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں کیوں غصہ؟ اچھا. فَإِنَّكُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت سارا اختلاف دیکھیں گے. اب اختلاف سے وے آؤٹ کیا ہے، وہاں سے سیف ایگزٹ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اختلاف سے بچنے کے لیے میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت پہ چلے گئے. اب خلفاء کون ہیں؟ خلفاء راشدین، صحابہ کی جماعت. کیونکہ ایک تو خلفاء راشدین کا مصطلح ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، خلفاء اربعہ کہیں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. وہ سیاسی خلفاء ہیں، مذہبی تو ہے ہی لیکن وہ سیاسی خلفاء ہے، جبکہ مذہبی خلفاء بشمول ان چار کے سارے صحابہ ہیں. صحیح، تو یہ سارے صحابہ ہمارے امام ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کتاب اللہ فبالراس والعین. اب اگر ایک ایشو، ایک مسئلہ واضح اللہ کی کتاب میں، تو اللہ کی کتاب فرام اے ٹو زی، فرام الحمد ٹو الناس، سارے کا سارا وہی سامنے سارے کا سارا قطعی ثبوت ہے کہ قطعی ثبوت ہے؟ قطعی ثبوت سرٹن ہے. قرآن کریم کے کسی ایک کلمے میں آپ کو شک ہے کہ شاید یہ ہو یا نہیں؟ اگر کسی نے تصور کیا اس کا ایمان رہے نہیں رہے گا. تو سارے کا سارا قطعی ثبوت ہے، لیکن سارے کا سارا قطعی دلالہ نہیں. قطعی دلالہ کا معنی یہ ہے یہ چائے کی پیالی ہے، اسے پیو. تو کیا پینے کا معنی آپ نہیں سمجھ ذرا دور سے، تو اس کو کہتے ہیں قطعی دلالہ. اس میں کسی دوسرے معنی کا تصور نہیں ہوتا، لیکن آیات میں